الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. صدق الله مولانا العظیم. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام سے توحید پر نقلی دلیل اجمالاً ذکر فرمائی. یعنی تمام انبیاء اکرام کا نام لیے بغیر ذکر کر کے ان تمام کی دعوت کی بنیادی چیز ذکر فرمائی. اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کے رویے پہ ایک شکوہ اللہ نے کیا. سب سے پہلے دلیل نقلی کی طرف اللہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے ہمارے نبی محترم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر ہم نے ان میں وحی کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ لا الہ الا انا، کہ کوئی بھی الہ اور معبود نہیں مگر صرف میں اللہ. فاعبدون، جب معبود اور الہ میرے علاوہ کوئی نہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. یہ تمام انبیاء کرام کی طرف اللہ نے وحی کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں، یہ شکوہ اللہ نے کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنایا. سارے انبیاء کرام کی دعوت بھی انہیں سمجھ نہیں آئی. اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں اور نام نہاد مسلمان بھی ہیں. فرمایا سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. اللہ نے جواب دیا سبحانہ، مجھے اپنی مخلوق میں سے کمزور بندوں کو اولاد بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہارے کندھے ہیں، تمہارا سہارا ہے. میں تو طاقتور ہوں، مجھے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں سب کچھ قادر ہونے کے باوجود کمزور لوگوں میں سے اپنا نائب بنا لوں. پہلا جواب دیا سبحانہ، کوئی اولاد نہیں. تم جو بھی کہہ رہے ہو تمہاری ان باتوں سے اللہ بہت بلند اور پاک ہے. اس سے ہمیں سبحانہ کا مطلب سمجھ آیا. یہاں فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنائی، اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ رحمان پاک ہے. کس سے پاک ہے؟ اولاد سے پاک ہے. کیونکہ اللہ نے اس شکوے کے ساتھ اس لفظ کو ذکر فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، شریکوں اور نائب سے پاک ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلا لفظ کیا پڑھتے ہیں تکبیر کے بعد؟ ثنا میں سبحانک اللہ، تو پاک ہے اے اللہ. پہلے لفظ میں ہی ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور اس پاکی کا مقصد کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اللہ معاذ اللہ گندگیوں سے پاک ہے،
اللہ نجاستوں سے پاک ہے۔ پاکی کا یہ مطلب ہے اللہ تو ہر قسم کے شریکوں، نائب اور اپنی ذات میں ہر قسم کے نائبین سے پاک اور خلیفوں سے پاک ہے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد ہمیں قرآن سے سمجھ آیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، تو پاکی کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنی ذات اور اپنی صفات میں ہر قسم کے نائب اور شریکوں سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، اللہ نے دوسرا جواب دیا۔ لوگ کہتے ہیں رحمان نے اولاد بنائی، اللہ نے فرمایا جنہیں تم میری اولاد سمجھتے ہو نا، وہ میری اولاد نہیں، عباد، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے غلام ہیں، وہ میرے ماتحت ہیں اور میرے حکم کے پابند ہیں۔ یا اللہ بندے تو سارے ہیں، ہم نے سارے بندوں کو تو تیری اولاد نہیں بنایا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو، مشرکین نے چند فرشتوں کو، اور وہ بھی سارے مشرکوں نے نہیں، ان کے 3-4 قبیلوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ تو یا اللہ سارے بندے تو تیرے ہم اولاد نہیں مانتے۔ تو اللہ نے فرمایا میں سارے بندوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، جن بندوں کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، وہ میری اولاد نہیں، میرے بندے ہیں۔ لیکن سب بندوں میں اور ان بندوں میں فرق کیا ہے؟ مکرمون، بندے یہ بھی ہیں اور بندے وہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ بندے ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے، جنہیں میں نے عزت عطا کی ہے، یہ میرے عزت والے لوگ ہیں۔ اور اس عزت کا مطلب نہیں ہے کہ جب میں نے انہیں عزت دی اور انہیں چنا تو یہ بندگی سے ہی نکل گئے، بندگی سے نہیں نکلتے۔ جنہیں اللہ جتنا بھی مرتبہ دے، جتنا بھی مقام دے، رہیں گے پھر بھی بندے، اور ان کا اختیار بھی محدود رہے گا بندوں والا۔ اب بندوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خالق کی صفتیں اور خالق کی چیزیں بانٹتے پھرے، یہ خالق کا اپنا اختیار ہے۔ یہ بندے ہیں، ان کی عزتیں بے انتہا ہیں، بڑا مقام ہے، اللہ نے انہیں چنا، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ لا یسبقونہ بالقول، یہ اپنی باتوں میں اللہ سے آگے نہیں نکل جاتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے، باتوں میں اللہ سے آگے اور سبقت نہیں لے جاتے۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ اللہ کے حکم ہی کے مطابق چلتے ہیں، اس سے ہٹ کر اپنا اختیار کوئی ان کا نہیں ہے۔ ہیں بندے لیکن عزت والے بندے، اور ان کا اختیار اور ان کی حالت بھی بندوں والی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ انہیں اپنا نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے۔ سب کچھ جاننے والا جب اللہ ہے تو پھر بندگی کے لائق بھی تو اللہ ہی ہوگا۔ اور آگے ایک اور جواب دیا، جنہیں تم میرا نائب اور میری اولاد سمجھتے ہو، ان کی حالت یہ ہے لا یشفعون، تم انہیں اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے، اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ نے واضح فرمایا ولا یشفعون، قیامت والے دن یہ بندے اپنی مرضی سے سفارش بھی نہیں کریں گے۔ لا یشفعون، کوئی کسی کی سفارش نہیں کریں گے اپنی مرضی سے، الا لمن ارتضی، مگر اسی کے لیے سفارش کریں گے جس کے بارے میں اللہ انہیں اختیار دے گا، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ تم نے تو ان کے بارے میں یہ نظریہ بنایا ہوا کہ یہ جو چاہیں گے کر لیں گے، اللہ نے نفی فرما دی، یہ اپنے چاہنے سے نہیں رب کے چاہنے سے کریں گے، اور جس کے بارے میں رب چاہے گا اسی کے بارے میں سفارش کریں گے۔ اور آگے فرمایا یہ ایسے بندے ہیں وَهُمْ مِنْ خَشِيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ اللہ کی خشیت سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ہر وقت لرزاں و ترساں ہیں، انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اور جو اپنے بارے میں اتنا ڈر رکھتا ہو وہ اللہ کے بارے میں بغیر اللہ کی مرضی کے کسی اور کے بارے میں کچھ بات کہہ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی تو فرمایا میری سفارش
میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہ کر کے آئے. صغیرہ گناہ کو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے، بغیر توبہ کے بھی شاید اللہ معاف کر دیتے. یا اگر ہم توبہ نہ بھی کریں، ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے وضو سے ہی صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز سے ہی صغیرہ گناہ. اور یہ جو آپ نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے اللہ گناہ نکال لیتا ہے، تو یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہے. جب وہ کلی کرتا ہے تو جو صغیرہ گناہ زبان سے ہوئی اللہ وہ بھی نکال دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا آخری قطرہ پانی کا اس کے ہاتھوں سے نہیں ٹپکتا کہ اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہ پہلے معاف کر دیتا. اور جب ہم ایک نماز سے دوسری نماز پڑھتے ہیں، ان دو نمازوں کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی اللہ اس نماز سے بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے. اور باقی جو کبیرہ گناہ ہے، آپ کی سفارش کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہے. صغیرہ کو اللہ نے اپنے فضل سے معاف کیے، کبیرہ بھی چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اگر معاف نہ ہوئے تو فرمایا میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، مشرک کے لیے نہیں. اس کے علاوہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، چاہے وہ نماز کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے، حقوق العباد میں ہے، حقوق اللہ میں ہے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں ان کے بارے میں سفارش کروں. اور آگے فرمایا یہ بندے مجھ سے ڈرتے ہیں. کتنا ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ذکر فرمائی، اور خود قرآن میں بھی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جتنا اللہ سے ڈرنے والے علماء اور اللہ کو جاننے والے ہیں، جتنا وہ ڈرتے ہیں اتنا عام لوگ نہیں ڈرتے. اور آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں نا، اللہ نے جو معلومات مجھے دی، جو علم مجھے دیا، جو نظارے میں نے کیے، جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. تمہارا رونا زیادہ ہو جاتا اور تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا. اللہ کے سب سے مقرب بندے اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان میں سے بھی اللہ کے آخری محبوب ہیں. لیکن ان کی یہ حالت ہے، فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے تو کبھی تمہارے منہ پہ مسکراہٹیں نہ آتی. وہ اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. اور فرمایا لوگوں اللہ کی اولاد بناتے ہوئے قرآن میں ذکر فرمایا اگر ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی اولاد ہوتی نا تو پہلی اولاد کی بندگی میں کرتا، کیونکہ میں اللہ کے قریب ہوں، میرا تعلق اللہ سے زیادہ ہے. اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو میں ان کے زیادہ قریب ہوں، میں پہلے عبادت کرتا. لیکن ہے ہی کوئی نہیں. فسبحان اللہ رب العرش، اللہ جو عرش کا مالک ہے وہ پاک ہے. فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور میرے ان بندوں میں سے سب کو میں نے کہا توحید کی دعوت دو. اگر ان میں سے کوئی یہ کہے میرے ان خاص بندوں میں سے، چاہے وہ فرشتے ہیں، نبی ہیں یا کوئی اور ہے، یہ کہیں کہ انی الہ من دونی، اللہ کے علاوہ میری بندگی بھی کرو، میں بھی معبود ہوں، تو اللہ نے فرمایا میں بخشوں گا انہیں بھی نہیں. فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ہم انہیں اس بات کے بدلے میں جہنم کا بدلہ چکھائیں گے. میں انہیں بھی معاف نہیں کروں گا جتنے بھی میرے قریب کیوں نہ ہو. میں اپنی توحید پہ کوئی بات برداشت نہیں کرتا. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. میری توحید کے متعلق شرک والی بات کرنا یہ ظلم ہے، اور جو ظالم ہے اسے ہم جہنم کا ہی بدلہ دیتے ہیں. دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق.